گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ تحفظ ایمان کانفرنس، ایمان کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے؟ صرف موٹی سی بات کہہ دوں، آپ کہاں قیل و قال میں جائیں گے؟ اتنا یاد رکھنا، جب تک زندہ رہنا مسلک اعلی حضرت پہ پابند رہنا ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہنا ہے، یعنی بریلی والا ہو کے رہنا ہے۔ آپ نہیں جان سکتے کس میں کیا باریکی ہے، کہاں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ ہم ان کا دامن تھامیں گے جو جانتے ہیں، اور ہم اپنے رہنما، اپنے مقتدا، اپنے قائد کے طور پہ ہم شہر بریلی کو جانتے ہیں۔ کس کو جانتے ہیں؟ شہر بریلی کو، شہر بریلی کو جانتے ہیں۔ جب عقائد کی بات ہوگی تو مسلک اعلی حضرت اٹھا کے دیکھا جائے گا۔ جب معاملات کی بات ہوگی تو تاج الشریعہ کا فرمان دیکھا جائے گا۔ آج کے دور میں حق و باطل کی بات ہوگی تو قائد ملت علامہ ارشد رضا کی ذات کو حق ہے حضرت، حق ہے۔ یہ بات میری پتھر کی لکیر سمجھ لینا۔ کوئی بھی ڈھونگی بابا آئے، تمہیں اجمیر کے نام پہ لڑائے، تمہیں کلیہ شریف کے نام پہ لڑائے، تمہیں وارث دیوا کے نام پہ لڑائے، تمہیں مدار پاک کے نام پہ لڑائے، مت لڑنا۔ اس سے کہنا منہ بند کر، کسے سمجھانے آیا ہے؟ ہم سے پوچھتا ہے تو سن، مدار پاک بھی ہمارے ہیں، وارث پاک بھی ہمارے ہیں، شابیر پاک بھی ہمارے ہیں۔ ہم سے پوچھتا ہے، غریب نواز بھی ہمارے ہیں، غوث الورا بھی ہمارے ہیں، سن، نجف والا بھی ہمارا ہے، کربلا والا بھی ہمارا ہے، گنبد خضرا والے ابو بکر و عمر بھی ہمارے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، حق ہے۔ لوگ دھوکہ دیں گے لیکن بہکنا مت، کہنا ہم ادھر جائیں گے جدھر بریلی جائے، ہم ادھر جائیں گے جدھر، بولو میرے بچوں کدھر، جدھر بریلی جائے گی۔ واہ، بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ جس ماں باپ کے بچے ہیں، اللہ ان ماں باپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ ہاں جی، اس عمر کے بچے تو لنگر کے لیے ایسے نہیں بیٹھتے، بٹنے والے فری کے ٹکڑوں کے لیے نہیں بیٹھتے، یہ جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے سے محبت کی وجہ سے بیٹھے، محبت کی وجہ سے بیٹھے۔ بچوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، حضور دیکھ رکھے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ یار یہی تو کمال ہے بریلویت میں، یہی رنگ ہے بریلویت کا۔ بات حضور کی آتی تو 18 سال کا نہیں، 8 سال کا بھی نکل کے چل دیتا، 6 سال کا بھی نکل کے چل دیتا۔ چلو مصطفیٰ کے لیے ہم بھی چلیں گے، ارے واہ واہ واہ، ہم بھی چلیں گے، ورنہ دنیا کا کوئی لیڈر، کوئی قائد ایسا نہیں جس کے لیے یہ قوم اتنی مرتی ہو جتنی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے مرتی۔ واہ واہ واہ، حق ہے، حق ہے۔ نہیں مل سکتے، تاریخ گواہ ہے، میرے حضور ہے۔ فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، اعلان کر دے مدینے میں کیا کرنا ہے؟ مجھے جوانوں کی جوانی چاہیے، مجھے بہتا ہوا لہو چاہیے، مجھے وہ سینے چاہیے جن کے اندر عشق کی آگ چلتی ہو۔ حضرت بلال گلیوں میں گھومے، سناٹا ہے رات کا، کہتے جوانوں سو رہے ہو؟ حضور نے بلایا ہے، گردنیں دینی ہے، یہ نہیں کہا تھا پیسے دینے ہیں، یہ نہیں کہا تھا ناچ دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا وقت دینا، کہا گردنیں دینی ہے، گردنیں دینی ہے۔ تاریخ رہی ہے اسلام کی، گردنیں دینی ہے۔ جب اتنی بات سنی ہے، مدینے میں رات کے 3 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ صبح ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں آواز آ رہی تھی، بہنیں بھائیوں کو اٹھا رہی ہیں، مائیں بیٹوں کو اٹھا رہی ہیں، باپ بیٹے کو اٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا سنتا نہیں ہے، حضور نے بلایا ہے۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹے جلدی کر، دیر نہ ہو جائے، مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اور بہنوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مدینے کی، بہنیں بھائیوں کو اٹھا کے کہہ رہی ہیں
اے میرے بھائی اسلام نے آواز دی ہے دولہا بن کے جانا ہے. آج تجھے اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی, تیرے سرما میں لگاؤں گی, بال میں کاڑوں گی, لباس میں سواروں گی, تیرے چہرے کو میں صاف کروں گی تاکہ جب تو میدان جنگ میں جائے اے میرے بھائی اپنی بہن کی عزت کی لاج رکھ لینا, اس حال میں شہید ہو کے آنا تاکہ کوئی بھی زخم تیری پیٹھ پہ نہیں ہونا چاہیے, ہر زخم سینے پہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محمد کے غلام بھاگتے ہوئے نہیں مرے گئے بلکہ سینے سے سینہ ملاتے ہوئے شہید ہوئے. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ایمان کانفرنس, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. ہم نے دل کسی غیرے کو نہیں دیا, ہم نے دل اسے دیا ہے جو دل کو دل کی طرح رکھتا ہے, دل توڑتا نہیں ہے, اگر ٹوٹا بھی کرتا ہے دل تو قیمت دیا کرتا ہے, اور قیمت ایسے دیتا ہے کبھی اس کے لیے روکے تو دیکھ وہ گود میں سر رکھ کے آنسو صاف کرنے آیا. گاڑی پہ لکھا تھا شعیب صاحب یہ بے وفا زمانہ ہے اس سے دل نہ لگانا. میں پڑھ کے ہنسا کچھ دیر, میں نے کہا اسے کیا پڑھ, یہ ٹرک کے پیچھے لکھا یہ بے وفا زمانہ ہے. پھر دل نے کہا لگتا ہے کسی نے دل توڑ دیا, اس لیے یہ اپنے عشق کا اظہار یوں کر رہا ہے کہ بے وفا زمانہ ہے کسی سے دل نہ لگانا. میرے دل نے کہا پگلے کسے دل دیا تھا جو روڈوں پہ رسوا ہو رکھا ہے, کاش اسے دل دیا ہوتا کہ جس سے دل لگا کے یہاں بھی عزتیں ملا کرتی ہیں وہاں بھی, اسے دل دیا ہوتا, اسے دل دیا ہوتا جو دل کی قیمت جانتا ہے, اس سے پیار کیا ہوتا جو پیار کو جانتا ہے. وہ کیسے تھے یار, ماؤں نے بیٹے سوارے, بہنوں نے بھائی تیار کیے. جانتے ہو ایک ماں ایسی بھی تھی جس کے پاس 18 سال کا بیٹا نہیں تھا, ایک ماں ایسی بھی تھی جس کے پاس شوہر بھی نہیں تھا. رات کو اٹھی نا خیال آیا کاش میرا جوان بیٹا ہوتا, حضور کی آواز پہ میں نے بھیج دیا ہوتا. جب اتنی بات اس کے دل میں خیال آیا نا تو اس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا جو پالنے میں لیٹا تھا, اس کے رونے کی آواز آئی, گویا بچہ کہہ رہا تھا ماں آنسو نہ بہا, 18 سال کا نہ سہی تیرا 6 مہینے کا بیٹا جائے گا. اللہ 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 اللہ. توجہ ہے کمیٹی والوں بھائیو, وہ بچہ کہہ رہا تھا ماں کوئی مسئلہ نہیں, 18 سال کا نہیں ہے نا, مجھے لے کے چل میں جاؤں گا. اللہ اکبر, وہ کیا ماں تھی یار, کیا ماں تھی. انہی کی گود سے خالد بن ولید نے جنم لیا تھا, انہی ماں کی گود سے محمد بن قاسم آیا تھا, ایسی ماں کی گود سے طارق بن زیاد آیا تھا. اللہ اکبر. ماں نے اس 6 ماہ کے بیٹے کا منہ دھلا, سوارا. آج باہر لڑائی ہو جائے نا ماں کہتی باہر نہ جانا بیٹے چوٹ لگ جائے گی, اگر باہر کوئی دنگا ہو رہا ہو ماں بیٹوں کو اسکول نہیں بھیجتی ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے. وہ کیسی مائیں تھی. اللہ اکبر. بیٹے کا منہ دھلا, سوارا, چاند سے چہرے کو سوار کے چوما, پھر اس کو اپنی جھولی میں چھپایا. وہاں پہنچی جہاں حضور دیوانوں کی صف بنا رکھے تھے, جا کے دور کھڑی ہو جاتی ہے. میرے نبی کی نگاہ پڑی, فرماتے بلال دیکھ تو سہی یہ عورت کون ہے. میں نے تو کسی عورت کو نہیں بلایا تھا, آخر کون ہے یہ خاتون جو مردوں کی صف میں آنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال دوڑے ہیں, جیسے قریب گئے کہتے ہیں خاتون کیسے آنا ہوا. خاتون نے کہا تھا بلال مجھے مصطفیٰ سے بات کرنی ہے, مجھے حضور سے بات کرنے کی اجازت مل جائے. دوڑ کے بلال آئے ہیں, یا رسول اللہ یہ جو خاتون کھڑی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. میرے حضور تشریف لے کر کے گئے, فرماتے خاتون کیسے آ گئی ہے. اتنا سننا تھا خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے آواز دی ہے جوانوں کے خون کی ضرورت ہے. یا آقا میرے پاس کوئی 18 سال کا بیٹا نہیں ہے, 2 بیٹے تھے تیرے نام پہ لٹا چکی ہوں, ایک شوہر تھا تیرے نام پہ قربان کر دیا. یا رسول اللہ اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے. اے آقا بس میں نے اتنا سنا مصطفیٰ نے بلایا ہے. میرے دل نے کہا خاتون خالی کیوں رہ جائے گی جب سب کی عورتیں کہیں گی رات میں نے بیٹا دیا تھا, میں نے اسلام کے لیے بیٹا دیا تھا, تو تیری تو گردن کی جھک جائے گی. کہ حضور میرے گھر میں کچھ نہ تھا, صرف ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا. آقا
शहजादे को लेके आई हो, जैसे दूसरे कपड़ा हटाया है, नबुव्वत की आंखें जब बच्चे पे जाकर टिकी है, अल्लाह अकबर, चश्माने नबुव्वत से आंसू गिरे हैं। आका फरमाते हैं, खातून बता तो सही, ये तेरा 6 माह का बच्चा आखिर क्या कर सकता है, क्यों लेकर के आई है? तलवार ये नहीं चला सकता, तीर ये नहीं चला सकता, पानी ये नहीं पिला सकता, जख्मियों की पट्टी ये नहीं कर सकता, माजूरों को ये नहीं उठा सकता, आखिर बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा? तो उस माँ का हौसला देखो, उस माँ ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, तीर नहीं चला सकता, मुझे पता है मेरा बेटा जख्मियों की पट्टी नहीं कर सकता, लेकिन आका इतना जानती हो सकता है जंग में जब तलवारें चलेंगी, ढाले सामने की जाएंगी, तीर आएंगे, ढाले उठाई जाएंगी, ए आका ऐसा भी तो हो सकता है अगर संभालते संभालते ढाल टूट जाए और आपको बचाने के लिए कोई ढाल ना हो, तो मेरे 6 माह के बच्चे को आका तीरों के सामने कर दिया जाए। मेरा बेटा तीर चला तो नहीं सकता है, अलबत्ता तीर खा तो सकता है, तीर खा तो सकता है। आका ने फरमाया, खातून बता तो सही, ये मर जाएगा। औरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, अगर मर भी गया तो क्या होगा? इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलादत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, वाह, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाई क्यों? इश्क करो हुजूर से यार, प्यार करो जवानों, मोहब्बत करो हुजूर से, और सबसे ज्यादा टूट के मुस्तफा को चाहो, अपनी जान से ज्यादा हुजूर को चाहो, माल से ज्यादा हुजूर को चाहो, अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से प्यार करो। आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारी, पूरी जिंदगी। अगर तावीज़ करने बैठ जाते तो कोई गला आज ऐसा नहीं होता जिसमें तावीज़ लटका हुआ नहीं मिलता, लेकिन मेरे इमाम ने तावीज़ों पे फोकस नहीं किया। इस कौम को फतावा रज़वी याद दी, इस कौम को दौलतुल मक्की याद दी, इस कौम को 1200 से ज्यादा किताबें दी, और ये नहीं सोचा कि मेरे वक्त में आज मैं तावीज़ दूं तो मेरे बच्चों का भला होगा, बल्कि ये सोचा वो दे के जा रहा हूं जो कयामत तक उम्मत का भला होगा, उम्मत का भला होना चाहिए। इसलिए मेरे इमाम ने फतावे रज़विया शरीफ दी, फतावे रज़विया, जिसको आज 30 जिल्दों में छापा गया है। इतनी मोटी जिल्दें, पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत और शरीयत के लिए आपने वक्फ कर दी। इसीलिए तो दुनिया कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज जो जवानों के सीने में इश्क की शमा जल रही है ना, ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है, बरेली के अहमद रजा का फैजान है। हाँ, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। पूरी जिंदगी आला हज़रत ये कहते रहे, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। नौजवानों, आज फितने हैं, नए नए रंग बदल के आ रहे हैं, कभी सिलसिले के नाम पे, कभी सनत के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बरादरी के नाम पे अपने अपने वोट बढ़ाए जा रहे हैं, वोट बढ़ाए जा रहे हैं। पीर से कह दो, भाई तेरा कोई भी नसब हो, मसला कोई नहीं है, 2 शर्तें हैं, अगर तू बरेली वालों का है तो फिर हमारा है, अगर बरेली वालों का नहीं है तो हमारा नहीं है, हमारा वही होगा जो बरेली वालों का होगा। अल्लाह सलामत रखे। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब आप देखते चलिए, पूरी जिंदगी आला हज़रत ने दीन के लिए लगाई है, और ये सोचा ताकि उम्मत हुजूर के करीब हो जाए, उम्मत हुजूर के करीब हो जाए। दुनिया ने मुखालफतें की, लेकिन आला हज़रत का बढ़ता कदम कोई नहीं रोक सका, और इश्क की वो मिसाल मेरे इमाम ने कायम की, वही मिसाल कायम की रहती दुनिया तक, आज उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। लोग हज करने जाते, जानते हो हज करने जाते हैं लोग, जाते हैं कि नहीं? हज करने जाते हैं लोग। अच्छा, बिना माइक के बोलूं तो समझ लेंगे, लोग हज करने जाते हैं, इसका मतलब बिना माइक के तकरीर करूं? कई लोग तो जूते ही चुराने जाते हैं,
کئی لوگ جیب کاٹ لیتے، لیکن بریلی کے امام کا عشق دیکھو، جب اترے مکے کے ساحل پہ، مکہ شریف کے ساحل پہ اترے، مدینہ جانے لگے تو پیر میں جوتی نہیں تھی، چپل نہیں پہنے، کسی نے کہا پتھریلی زمین ہے، فرمانے لگے زمین کوئی بھی ہے، تعلق تو محبوب کے دو زمانے دو۔ ارے واہ واہ واہ، آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حضرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، یہ بات اللہ اکبر، یہ میرے امام کا عشق حضور کے روزے پہ پہنچ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا بچے بچے کی زبانی، لیکن سنیں، میرے امام کی وہ ذات ہے جس نے جا کے کہا تھا یا رسول اللہ، انڈیا میں تھا نا تو بنا دیکھے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بنا دیکھے کہتا تھا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، انڈیا میں تو میں نے آنکھیں نہیں دیکھی لیکن کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ زبان دیکھی نہیں تھی، میں کہتا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں نے آپ کی پیشانی نہیں دیکھی لیکن میں کہتا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لیکن محبوب آج احمد رضا بن دیکھے نہیں پڑے گا، آج دیکھ کے پڑھے گا، آج آپ چہرہ دکھائیے تب میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد گڑ گڑائے اور یہ کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب اتنا اپنے آپ کو جھکایا نا تو پھر سارے پردے ہٹ گئے، جب پردے ہٹے سامنے مصطفیٰ تھے، پھر امام احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، اور آواز دے کے کہا او لوگوں نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہو، احمد رضا عقیدہ دے رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اس نے کوئی بھی عقیدہ ہمیں کچا نہیں دیا، واہ، ایک ایک عقیدہ پکا دیا ہے، اور جنہیں چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے اپنا ایمان ثابت کر، ہاں جی ثابت کر اپنا ایمان، میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی مزار والا ہو یا بازار والا ہو، تیری چادریں تبھی بچیں گی جب امام احمد رضا کا سہارا لے گا، ورنہ چادر نہیں بچے گی، اگربتی کا پیسہ تو کھائے اجازت احمد رضا دے، پھول کا بزنس تو کرے اجازت احمد رضا دے، چادریں تو بیچے پیسہ تو کھائے فتویٰ امام احمد رضا کا اس کے بعد بھی لڑتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غرائے، لگتا ہے تو نے پی ہے اشرف علی کی چائے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہے منکر عجب کھانے والے، واہ واہ واہ، زندہ باد، جواب نہیں، واہ، امت کا بیڑا غرق کر دیا ظالموں نے، نہیں میرے بھائی میں تو انصاف کی بات